لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم و فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمیں پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمیں پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. عزیزان محترم، اس مبارک مہینے میں شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے بہت سی گفتگو ہم اور آپ نے سمائی. اہل بیت کے تذکرے ہوئے ہیں، اہل بیت کا ذکر کیا گیا. ہم تمامی حضرات ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کر کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے امتیوں کو یہ بتایا، نماز انہیں ملی، روزہ ملا، حج و زکوٰۃ ملے، منہیات سے پرہیز کو کہا گیا، اوامر کی پابندی کا حکم دیا گیا. بڑی ساری باتیں ہوئیں اور یقیناً انسان انہی باتوں پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے. روزہ رکھا اس لیے کہ اللہ کا قرب مل جائے. اتنی دور کی مسافت طے کی، اللہ نے استطاعت دی، اپنے مال کو خرچ کیا، حج کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مگر پوچھو کہ کیا اللہ ہر حاجی سے راضی ہے؟ تو جواب نفی کی صورت میں آتا ہے. کیا اللہ ہر زکوٰۃ دینے والے سے راضی ہے؟ تو جواب نفی کی صورت میں آتا ہے. کیا اللہ ہر نمازی سے راضی ہے؟ تو جواب نفی کی صورت میں آتا ہے. حالانکہ اس نے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیا اللہ کی رضا کے لیے، حج کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو کیوں
سے اللہ راضی نہیں. تو کہا کیا پتا نہیں ہے تمہیں وہ لوگ جو امام حسین کے سامنے تھے ان میں بھی کوئی حاجی تھا, کوئی حافظ تھا, کوئی قاری تھا, کوئی عالم تھا, کوئی مفتی تھا, یہ سب وہاں پر بھی موجود تھے. اذانیں وہاں بھی ہوتی تھی, مگر کامیابی دیکھنا ہے, فلاح دیکھنا ہے, اللہ کی رضا دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ حسین کدھر ہے, حسین والے کدھر. ادھر امام حسین ہیں, ادھر حسین والے ہیں, اللہ کی رضا ادھر ہے. اور بے شک اگر آپ پریکٹیکل کی دنیا میں بھی دیکھیں تو جو شخص جیتتا ہے اس کے بولو والے ہوتے ہیں, اس کے تذکرے ہوتے ہیں, اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہے, اس کی یادیں منائی جاتی ہیں, لوگ زمانے تک ان کے گن گاتے ہیں کہ فلاں جنگ میں فلاں جیتا تھا, کیا بہادری کے ساتھ جنگ کیا ہے. مگر آپ تاریخ کی کتابیں چھان ڈالو, آپ نے بیان سنا ہوگا, علماء کے بیان سن ڈالو, سب کچھ پڑھ ڈالو, کربلا کے واقعات سے پہلے تو لوگوں کے نام یزید تھے, لیکن اس کے بعد یزید نام خود ایک گالی بن گیا. آج کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں, اس کے اڑوس پڑوس میں, محلے میں کہیں بھی اس نام سے کسی کو موسوم کیا جائے. اور اگر میں تلاش کرنا شروع کروں تو بہت دور نہ جا کر صرف اسی مسجد میں ڈھونڈو تو کوئی غلام حسین ملے گا, کوئی غلام علی ملے گا, کوئی غلام علی اصغر ملے گا, نہ جانے کتنے نام ملیں گے. یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حسین کل بھی فاتح تھے, حسین آج بھی فاتح ہے, اور صبح قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا ہے. اور بے شک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو بہت بڑی ہے. میں کربلا کے بعد کی ایک بات آپ کو بتاؤں. جب ان لوگوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر لی, جنگیں بہت سی ہوئی ہیں, بڑے مارکے ہوئے ہیں, لیکن کربلا یہ واحد ایسی جنگ ہے جہاں پر ظلم کی بھی انتہا ہوئی ہے اور صبر کی بھی انتہا. اس ظلم کے سامنے اگر کوئی صبر کا جبل استقامت بن کر کھڑا رہ سکتا تھا تو وہ کلیجہ صرف حسین ابن علی کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا یہ بھی چاہتی ہے, ابھی کوئی پڑھاتا ہے, آپ جی پڑھاتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پڑھایا ہوا کڑا سا کڑا امتحان دے, سخت سے سخت امتحان دے, تاکہ جب وہ سخت امتحان میں پاس ہو کر واپس آئے تو لوگ کہیں یار حافظ ایوب نے پڑھایا, زمانہ یہ سوچے یار حافظ ایوب نے پڑھایا. یہ استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, پڑھایا ہے, اور جب کڑے امتحان میں کوئی پاس ہو کر واپس آتا ہے تو پھر الحمدللہ اس کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے. اتنے سخت امتحان میں الحمدللہ پاس ہو کر واپس آیا. حسین ابن علی کے سامنے بھی یہ امتحان تھا, اور تربیت پائی تھی تو مصطفیٰ کی گود میں پائی تھی, اللہ کے رسول کی زبان کو چوس کر تربیت پائی تھی. ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا. آج حاجی صاحب صرف چند دنوں کے لیے جاتے ہیں, جب وہاں سے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گنبد خضرا پر آخری نظر بڑی مشکل سے ڈالی جا رہی. پوچھو حاجی صاحب آپ تو چند دن کے لیے گئے تھے, واپس پلٹ کر اپنے گھر والوں میں آ رہے تھے, اپنے دوست احباب سے ملتے, اپنے ماں باپ کے پاس آ رہے تھے, بیوی بچوں کے پاس آ رہے تھے, آپ کو اتنی الجھن کیوں تھی, اتنی گھبراہٹ کیوں تھی؟ کہا مولانا پہلی نظر کعبے پر اور آخری نظر روضہ مصطفیٰ پر بڑی بھاری پڑتی ہے. بڑی مشکل تھی, آتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری تھے. ایک سوال بن گیا, حاجی صاحب چند دن کے لیے گئے تو آپ سے روضہ مصطفیٰ نہ چھوڑا جا رہا تھا, پھر حسین سے پوچھو جو جن کے بچپن کی زندگی بھی اسی مدینہ میں گزری ہو, جو پیدا بھی اسی مدینہ میں ہوا ہو, جو اسی مدینہ کی گلیوں میں کھیلا بھی ہو, جو جوان بھی اسی مدینہ کی گلیوں میں ہوا ہو, جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا گزری ہو. مگر امام علی مقام نے
नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए सब अल-मुख्तसर बात अलग चली जाए। मैं इमाम हुसैन के ताल्लुक से बता रहा था कि दुनिया चाहती है कि कड़ा सा कड़ा इम्तिहान दे ताकि ये लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ है। इमाम आली मकाम के सामने बड़ी सारी बातें आई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम अल-थक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा, इनका दामन थामे रहोगे तो गारंटी है गुमराह नहीं, और किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हाजी, नमाजी, ज़काती सबसे अल्लाह राजी हो, लेकिन अगर उनके हाथों में दामन अहले बैत भी है और किताबुल्लाह का दामन भी है तो इसकी गारंटी किसी दुनियादार ने नहीं, मदनी ताजदार ने ली है कि वो कभी भी गुमराह नहीं हो। लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं हो। अल्लाह के रसूल ने साथ बनाया किताबुल्लाह को अहले बैत का और अहले बैत को किताबुल्लाह का, यानी अहले बैत किताबुल्लाह के साथी, किताबुल्लाह अहले बैत का साथी। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत के पास जाओ, अहले बैत को समझना है तो कुरान के पास जाओ। ना इनसे बेहतर कोई अहले बैत को समझा सकता है और ना अहले बैत से बेहतर कोई कुरान को समझा सकता है, क्योंकि ये साथ किसी दुनिया के बादशाह ने नहीं बल्कि मदनी ताजदार ने किया है, और ये कहा है कि ये दोनों मुझसे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। तो पता चला जो इनका दामन पकड़ेगा वो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब। साथ आज भी होता है, दोस्ती आज भी होती है, ताल्लुकात आज भी बनते हैं, मगर ऐसी दोस्ती कि आदमी उस दोस्ती में ऐसी हरकत कर जाए कि दुश्मन की भी जरूरत नहीं। और एक साथ ये भी था जो अल्लाह के महबूब ने बताया था कि कुरान अहले बैत का साथी है, अहले बैत कुरान के साथी। साथी वही है जो मुसीबत पड़े तो काम आए, जो जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा रहे। अगर आप भूखे हैं तो उसमें मदद करे, आप प्यासे हैं तो उसमें मदद करे। साथी उसी को कहा जाता है तो जो दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। जब एक वक्त आया कुरान पर मुसीबत आई तो कुरान के मुकद्दस चेहरे को दागदार किया जाने लगा, उसके हुरूफ को, उसके पारों को छलनी किया जाने लगा, तो कुरान ने आवाज दी करबला के मैदान से कि है मेरा कोई साथी जो मेरी हिफाजत करे। ये कान, ये आवाज इमाम हुसैन के गोशे मुबारक में टकराई। इमाम आली मकाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे साथी कुरान, घबराना मत, अगर तेरी हिफाजत के लिए मासूम अली अस्कर का खून लगेगा तो वो भी पेश कर दूंगा, जमा अली अकबर का खून लगेगा तो वो भी पेश कर दूंगा, कासिम का खून लगेगा तो वो भी पेश कर दूंगा, भाई का बाजू लगेगा वो भी पेश कर दूंगा, आवानो अंसार की कुर्बानी लगेगी वो भी पेश कर दूंगा, भूख बर्दाश्त करना पड़े वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, प्यास को सहना पड़े वो भी सह लूंगा, बच्चों का बिलखना देखना पड़े वो भी देख लूंगा, बीवियों के खतरे में आ जाने का अंदेशा आ जाए वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, और अगर हुसैन के खून की जरूरत पड़ी तो हुसैन अपना भी खून दे देगा, मगर आए कुरान तेरी हिफाजत हुसैन करे। इसलिए कहता हूं कि दीन ये हुसैन की पनाह में है, हुसैन दीन की पनाह में नहीं है, दीन हुसैन की पनाह में है। और ये बात कोई मेरी नहीं है, अगर पूछना है तो अजमेर के राजा से पूछो कि शाह हस्त हुसैन व बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन व दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। करबला की तारीख पढ़ डालो, बहुत सारी बातें हुई, मगर इमाम आली मकाम का कटा हुआ हाथ भी किसी यजीदी के हाथ में नहीं है। शायद उसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए की ताकि कल कोई ये ना कह सके हुसैन
زندگی میں تم اپنا ہاتھ نہ دے سکے، شہید کرنے کے بعد ہم نے اب تمہارا ہاتھ لے لیا. مگر چونکہ اس خاندان کی ملیادہ یہ ہے کہ بھکاری آتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس جاتا ہے. اگر تو نے سوال کیا ہے تو سوال تو نے کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور عطا کریں گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس مقدس ہاتھ کو تو لے جا سکے. چل، تیرے اندر وہ طاقت تو نہیں ہے کہ تو ہاتھ لے جا سکے. تو نے صرف ایک ہاتھ مانگا تھا، اس سخی گھرانے سے 72 سر تجھے دی دی. قرآن نے جب آواز دی، امام علی مقام نے خنبہ لیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، آپ پہنچ گئے اور بالآخر واقعات آپ کے سامنے. میں نے کہا ساتھی وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے. امام علی مقام نے حفاظت کی تو قرآن نے اعلان کیا، اے میرے ساتھی حسین اب گھبرانا نہیں. جب زمانہ کل یہ کہے گا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو مٹا دیا گیا، حسین کو ختم کر دیا گیا، تو قیامت تک قرآن اعلان کرتا رہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. خبردار، مردہ کہنا بھی مت. اور ایک جگہ قرآن نے کہا، کہنے کی بات تو دور کی ہے، خبردار سوچنا بھی مت، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ زندہ. میں نے جو بات کہا وہ واقعات کی طرف نہ لے جاتی. جب کربلا میں سب کچھ ہو گیا اور وہاں سے قافلہ چلا تو حلب سے تقریباً 12 میل پہلے ایک بستی کے کنارے سے یہ قافلہ گزرا. جب ایک بستی کے کنارے سے یہ قافلہ گزرا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، اس کا بیٹا ساتھی، اور وہ شخص نابینا تھا. اس کے بیٹے نے کہا، ابا بہت بڑا قافلہ ہے، لگتا ہے مالدار لوگ آ رہے ہیں، آج بہت زیادہ بھیک ملے. کہتے ہیں جب قافلہ قریب آیا اور آنے کے بعد اس کا بچہ صدا لگانے لگا، وہ شخص صدا لگانے لگا کہ اپنے نبی کے نام کا صدقہ دیتے جا. جو نبی کے نام پر بچوں کو قربان کر دے، اگر ان سے نبی کے نام پر کوئی سوال کر لے تو پھر خالی نہیں کرتا جاتا. کہا اپنے نبی کے نام کا صدقہ دیتے جاؤ. تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر اس نے کہا کہ علی کا صدقہ دیتے جاؤ. جیسے ہی مولا علی کا نام سنا، سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا اس لڑکے کو قریب. سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا اس لڑکے کو قریب. لڑکا بلایا گیا، اس کا باپ بھی آیا. سیدہ زینب نے کہا، بابا تمہیں علی سے کیا نسبت ہے؟ کہا کسی زمانے میں میں علی کا مرید بھی تھا اور مجھے ان سے محبت بھی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے. کہا پھر ایک مرتبہ اور ان کا نام دے. کہا علی کے نام کا صدقہ دیتے جاؤ. جب انہوں نے اتنا سوال کیا، تھا ہی کیا ان کے پاس؟ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف وہ قیدی تھے، اس کے سوا کچھ نہ تھا. اور اگر اختیارات کی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی شاعر نے کہا تھا، آواز دے تو خلد سے جنت نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمیں پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمیں پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. عزیزان محترم، جب اس نے سوال کیا، سیدہ زینب نے کہا کہ سنو، یہ جو قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے سب سے پیچھے والی جو سواری ہے اس پر حسین کی بیٹی سکینہ سوار ہے. جب یہ قافلہ گزر جائے اور وہ آخری سواری یہاں سے گزرے تو اس آخری سواری کے پیچھے کے قدموں کی مٹی کو صاف کر لینا، اتنا مل جائے گا کہ تمہاری 7 نسلیں کھائیں. ذرا سوچو، اگر لوگ اس خیال میں ہوں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ کربلا میں جنگ یہ حکومت کی تھی. کس قدر ذہنوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. حکومت کی ان کو کیا ضرورت ہے جن کے بیٹوں کا بیٹا ترک سلطنت کر کے ہندوستان میں راج کر رہا ہے.
انہیں حکومت کی کیا ضرورت؟ نہ حکومت کی ضرورت تھی اور نہ شہرت کی. شہرت کے تعلق سے ایک جملہ میں کہہ دوں, بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شہرت کو اسے ضرورت ہوتی ہے جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. اسے شہرت کی بھی ضرورت نہیں تھی جس کی پیدائش پر جبریل مبارکباد پیش کرنے والے. نہ شہرت کی ضرورت تھی, نہ عزت کی ضرورت تھی, نہ حکومت کی ضرورت تھی. یہ ساری چیزیں تو خود ہی ان کے گھر میں پلتی تھی اور زمانہ ان کے گھر کی خیرات پاتا تھا. انہیں تو صرف اور صرف اپنے نانا جان کی امت کا. اسی لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر حسین اعظم کی یاد میں چند اشک بہا دیا کرو. قسم خدا کی یہ چند اشک جو آپ کی آنکھوں سے ان کی یاد میں نکلیں گے, انشاءاللہ اگر واقعی ہم نے محبت کے ساتھ چند آنسو بہایا ہوگا تو یہی آنسو موتی بن کر نکلیں گے اور ہماری زندگی کو بہترین بناتے نظر آئیں گے. جب آخری سواری کا گزرے گی تو مٹی صاف کر لینا, اتنا مل جائے گا کہ تیری 7 نسلیں کھائیں گی, تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے. کہتے ہیں جب آخری سواری گزری تو اس کا بیٹا گیا اور اس کے پیچھے کے قدموں کے نیچے جو مٹی آئی تھی اس مٹی کو صاف کیا. جب مٹی کو صاف کیا تو وہاں سے سونا نکلنے لگا. جب اس نے دیکھا تو کہا بابا اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری 7 نسلیں کھائیں گی. دیکھو یہاں سے سونا نکل رہا ہے اور اتنا زیادہ نکل رہا ہے کہ ہمارا دامن چھوٹا پڑ سکتا ہے مگر لے نہیں جا سکتے ہیں. تو اس نابینا نے کہا بیٹا سونا وہی رکھ دے, ذرا وہاں لے کر چل جن سے یہ سب کچھ ملا ہے. کہا بابا وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ کہا بھیک مانگنے کے لیے کھڑے تھے, سوال کرنے کے لیے کھڑے تھے, اب دامن بھر گیا ہے, گھر چلو. کہا بیٹا گھر نہیں جانا ہے, مجھے وہاں لے کر چلو جنہوں نے دامن کو بھرا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ یا تو نبی کی بیٹی ہے یا علی کی بیٹی ہے. ہاں مجھے لے کر چلو. لے کر گئے. جب وہاں پہنچے قریب گئے, جانے کے بعد کہا بیٹی یہ بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا اس سے کیا سروکار بابا؟ کہا کہ نہیں سروکار ہے, میرا وجدان کہتا ہے اور میرا عشق کہتا ہے کہ یا تو تم علی کی بیٹی ہو یا نبی کی بیٹی ہو, کوئی دوسرا اتنا بڑا سخی ہو ہی نہیں سکتا. کہا بابا جب آپ جانتے ہیں تو سن لیجئے, میں علی کی بیٹی زینب. عزیزان محترم وقت مختصر تھا, ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تمام باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اگر کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.